أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی اعتبار سے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے عوام الناس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، بہت سارے غلط عقائد ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا فرمائی ہے، ہر ایک چیز اللہ نے کسی نہ کسی مصلحت سے پیدا فرمائی۔ دنیا میں پیدا کردہ کوئی بھی چیز اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام فرمانے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے خالی نہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت یکساں طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انتظام دنیا میں وجود پذیر ہے اور جتنی چیزیں دنیا میں کاموں پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگی ہوئی۔ ماہ سفر کے تعلق سے بہت سارے فاسد عقائد ہیں، فاسد خیالات ہیں، باطل آدمی کی ذہنی کاوشیں ہیں جس کو ماہ سفر کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ماہ سفر کی وجہ سے وجود میں آئی، گویا کہ ماہ سفر کو مؤثر حقیقی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور صرف ماہ سفر کا مسئلہ نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم مؤثر حقیقی سمجھ لیتے ہیں اور ان کے تعلق سے غلط عقائد عوام الناس میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس میں پہلی چیز آپ نے اکثر طور پر گھروں میں سنا ہوگا، اور اس میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں۔ اگر گھر کی دیوار پر کوئی کوا آ کر کے بیٹھ جائے اور کوا آ کر کے بولنے لگے، عام طور پر عقیدہ یہ بنا ہوا ہے، لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوے کا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ جانا اور بولنے لگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آنے والا ہے۔ اور اس عقیدے کے اندر زیادہ تر عورتیں ملوث ہیں، مرد بھی کچھ عورتوں کے چکر میں آ کر کے باطل عقیدہ اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اگر آٹا گوندتے وقت پانی زیادہ ہو جائے تو اس گھر میں مہمان آئے گا۔ بھائی آٹا گوندنے کا اور مہمان کا کیا تعلق ہوا؟ اگر آٹے میں پانی زیادہ ہو گیا تو یہ کسی مہمان کا مسئلہ نہیں، یہ تو آدمی کی اپنی غلطی ہے، اس عورت کی اپنی لاپرواہی ہے کہ آٹے کے اندر پانی زیادہ گر جائے۔ اب اس کا مہمان کے آنے سے کوئی کہیں سے کہیں تک تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں یہ باطل عقیدہ، یہ غلط فاسد خیال بیٹھا ہوا ہے کہ اگر آٹا گوندتے وقت پانی زیادہ ہو جائے تو گھر میں مہمان آئے۔ بہت سے لوگ کوئی چیز خرید کر کے لائے، مثلا کوئی گاڑی خرید کر کے لائے، آتے ہی اس کے اندر نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ گاڑی میرے لیے منظور ہے۔ کوئی گھر
اور گھر کے اندر رہنے کے لیے جب ہم پہنچے کوئی نقصان ہو گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا یا کسی بچے کا کسی بڑے کا انتقال ہو گیا، ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے منسوخ ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں گھر کا اس سے کیا تعلق، یا سواری کا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سواری کا تعلق ہے، یہ تو تقدیر الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو مصیبتیں لکھی ہیں، آپ کے مقدر میں جو سہولتیں لکھی ہیں، جو آسانیاں لکھی ہیں یا جو مسائل لکھے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہر حالت میں پہنچتے ہیں۔ ہاں اللہ سبب کے بغیر چونکہ کوئی چیز وجود پذیر نہیں کرتا، اس لیے اللہ کسی نہ کسی چیز کو سبب قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ گھروں کے اندر نحوست سمجھنا، سواریوں کے اندر نحوست سمجھنا، یا کمرے کا بیٹھ کر کے مہمان کی آمد سمجھنا، یہ تمام کے تمام میرے بھائیوں ایسے خیالات ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پر جو فاسد خیالات ہمارے اس طرح کے پائے جاتے ہیں وہ ماہ سفر کے مہینے میں۔ زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور پھر منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی خوشی کا کام انجام نہیں دیا جاتا۔ کسی کی شادی کا مسئلہ نہیں، وہ ماہ سفر میں نہیں ہوگا، اور کوئی خوشی کا ماحول، کوئی اور خوشی کا موقع وہ ماہ سفر میں نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جب یہ عقیدہ دلوں کے اندر بیٹھا کہ ماہ سفر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، ماہ سفر میں منحوسیت پھیلتی ہے، پھر طرح طرح کے عقائد اس ماہ سفر کے اندر پھر وجود میں آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں دن میں روزہ رکھ لیا جائے اور دعوت کر دی جائے یا فلاں کھانا تیار کر لیا جائے تو نحوست دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر شادی بیاہ اس دن کریں گے تو جوڑا صحیح سلامت نہیں رہتا، وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آخری بدھ کو ماہ سفر کی دعوت کر دی جائے، خوشی منا لی جائے، عید کا سا ماحول پیدا کر دیا جائے تو سفر کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض زمانے جاہلیت کی تو بہت ساری رسمیں تھی اور بہت ساری بدعات تھی جو ماہ سفر میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں وہ تمام کی تمام تو تقریباً ختم ہو چکی۔ ہاں نفس نحوست کا جو مسئلہ ہے وہ آج تک ہمارے یہاں کچھ جاہلوں کے اندر موجود ہے۔ بہت سے حضرات آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، آقا علیہ السلام نے بہت سارے باطل عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر فی الاسلام۔ اسلام کے اندر سفر کو منحوس سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں۔ حدیث کی لمبی ایک تفصیل ہے اور چونکہ صرف سفر کے تعلق سے بات کرنی ہے ہمیں، اس لیے پہلے جو اجزاء ہیں ان کو ہم نہیں کھیل رہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ان کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ الغرض نبی علیہ السلام نے سیدھے سادے انداز میں واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ بھائی سفر یہ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے اور اللہ اپنی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں نحوست رکھ دے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا فرمائی ہے وہ تمام کی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ پھر ہی انسان کا نقصان ان کے اندر نہیں ہوتا۔ ہاں ہماری غلطی سے، ہماری چوک سے یا ہمارے اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان وجود میں آ جائے، لیکن وہ نقصان فی نفسی اس چیز کا نہیں ہوتا۔ وہ تو میرے بھائیوں ہماری تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں ایک نقصان لکھ دیا، اللہ نے سبب اس چیز کو بنا دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو۔ اب جیسے یہ کورونا کا مسئلہ ایک چل رہا تھا اور بڑے لمبے لمبے فاصلے طے کیے جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے حدیث کے پہلے جز میں جو فرمایا لا عدوى، وہ اسی چیز کے تعلق سے کہ کوئی بیماری ایک انسان سے ہٹ کر کے دوسرے انسان کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ تو اللہ کے مقدر کی بات ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو آپ ساری دنیا سے کٹ کر کے چلے جائیں، یقیناً وہ بیماری نہیں۔
اور اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے، آپ رات دن بیماروں کے ساتھ میں رہ لیں، آپ کو بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ ہاں، سبب کے طور پر اللہ نے ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ سبب کو اختیار کرنا یہ آدمی کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز تقدیر الہی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک لمبے زمانے سے ہم سنتے آتے تھے کہ الو اگر کہیں پر بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ اکابر علماء نے لکھا ہے کہ الو جس جگہ پر بیٹھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اکابر علماء لکھ کر کے گئے کہ الو جہاں پر بیٹھتا ہے، اور صرف الو کا مسئلہ نہیں بلکہ جتنے جانور کہیں پر بولتے ہیں وہ ہماری طرح بکواس نہیں کرتے الٹی سیدھی، وہ جب بولتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اجتماعی شکل میں ہوتا ہے، کہیں انفرادی شکل میں ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر الو کی خاصیت علماء نے لکھی ہے کہ یہ تنہائی میں ذکر کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے بستی کے اندر آپ نے اس کو بہت کم بولتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عام طور پر جب الو بولتا ہے تو ایسی جگہ پر جہاں انسانوں کا زیادہ گزرنا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ تنہائی تلاش کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ہم نے اس سے نتیجہ نکال لیا کہ وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ویران جگہ کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ مجھے مل جائے جہاں کسی کا گزر نہ ہو، کوئی آنے جانے والا نہ ہو، تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر سکے۔ تو میرے بھائیو، یہی معاملہ ماہ سفر کا ہے۔ اللہ نے سفر کے مہینے میں یا سفر کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ یہ تو ہمارے اعمال کی نحوست ہوتی ہے جسے ہم مہینوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا ایام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ یا کوئی بھی سال منحوس نہیں۔ ہاں، ہمارے اعمال کسی بھی وقت کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی سال کو ہمارے لیے منحوس ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لیے وہ چیز نحوست والی ہو جائے ایسا نہیں۔ اب ایک آدمی فرض کریں مین سڑک پر جا رہا ہے، ہائی وے پر جا رہا ہے، الٹی سیدھی وہ گاڑی چلا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے گی کہ فلاں دن منحوس ہے۔ بھائی کیوں منحوس ہے کہ جی فلاں بڑا آدمی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ منحوس دن ہو گیا۔ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کے لیے نحوست کا دن بنا۔ اگر سب کے لیے ہوتا تو سب کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا۔ معلوم یہ ہوا اس کا اپنا نقصان ہوا اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کسی بھی دن کو نحوست والا دن نہیں بنایا۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے اپنی بدعمالی کا جو وبال تھا وہ مہینے پر لا کر کے رکھ دیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک حبشی تھا، کالا کلوٹا آدمی، بالکل دیکھنے میں بڑا بھدی، جو ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لیتا اس کی کراہت کی وجہ سے اور چہرے کے انتہائی برا ہونے کی وجہ سے وہ دوسری بار اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ اتفاق کی بات ایسی، اس نے کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا آئینے میں کہ اس کو یہ معلوم ہوتا میرا چہرہ ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں وہ کہیں پر جا رہا تھا، اچانک اسے آئینہ پڑا ہوا ملا۔ اس نے سوچا کہ آج مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ پوری زندگی گزر گئی، کبھی چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے بنایا کیسا ہے، میری شکل و صورت کیسی ہے۔ اس نے وہ آئینہ اٹھا کر کے دیکھا تو چہرہ اس کا بڑا بھدی۔ اب اس نے الٹ پلٹ کے بار بار اس سے آئینے سے وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، لیکن اپنا چہرہ اسے خود پسند نہیں آیا۔ اس نے شیشے کو وہیں پر توڑا، کہا تو اتنا برا تھا تبھی کسی نے تجھے یہاں راستے پر پڑا ہوا چھوڑا۔ وہ اپنی شکل و صورت نہیں دیکھ رہا کہ آئینہ وہ دکھاتا ہے جو سامنے چیز موجود ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، ہاں یہ بھدی بنا اور یہ کری ہوئی شکل جو دکھا رہا ہے یہ آئینے کی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حال ہمارا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی طرف کبھی نظر نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور یہ جو مصیبتیں، یہ جو وبال، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے
سے آ رہی ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں. کبھی وقت کی طرف منسوب کر دیا, کبھی دنوں کی طرف منسوب کر دیا, کبھی مہینوں کی طرف منسوب کر دیا. خاص طور پر سفر کے مہینے کو عام طور پر ہمارا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. اس کی وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ شادی بیاہ اس کے اندر کوئی نہیں کرنا, کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو اس مہینے میں نہیں کرنا, مہینہ گزر جانے دے اس کے بعد کریں. یہ جو عقیدہ تھا یہ زمانے جاہلیت میں مشرکوں کا عقیدہ تھا, اور وہ عقیدہ رکھتے تھے تو وہ بچنے کی شکل بھی جانتے تھے. انہوں نے یہ کیا, اب سفر کے مہینے میں کچھ کرنا نہیں ہے, اور بسا اوقات ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو فلاں کام وقت پر ہی کرنا ہے, اگر آگے پیچھے کریں گے تو ذرا نامناسب ہو جائے گا. تو اگرچہ وہ جاہل تھے, ان پڑھ تھے, لیکن عقل مندی بہت تھی اپنی جگہ پر. انہوں نے یہ کیا کہ جی سفر کا مہینہ تو منحوس ہے, اس سے بچنا بھی ہے, کام بھی انہیں دنوں میں کرنا ہے, تو طریقہ کا اختیار کریں گے. اس طریقہ یہ کرتے تھے کہ جب ان کو سفر کے مہینے میں کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ کرتے تھے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا, وہ آپس میں میٹنگ کرتے تھے, کانفرنس کرتے تھے, کہتے تھے جی اس مرتبہ محرم پہلے نہیں آئے گا, اس مرتبہ سفر پہلے آئے گا, محرم بعد میں آئے گا. اس لیے کہ انہیں محرم کے مہینے میں کام ہے, انہیں بچنا ہے سفر کے مہینے سے, تو وہ سفر کو محرم بنا دیا کرتے تھے اور محرم کو سفر بنا دیا کرتے تھے. بھائی ہم اور آپ تو کر نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں, یہ جو غلط عقائد ہیں, یہ جو نحوست کا مسئلہ ہے, یہ صرف سفر کی خاصیت نہیں, گھر کے اندر نحوست سمجھنا. بہت سے لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, عورتوں کے اندر نحوست سمجھنے لگتے. اگر کوئی نئی نویلی دلہن آئی ہے بیاہ کر اور گھر کے اندر کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا مصیبت والا, تو بڑی بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہنا شروع کر دیتی ہیں یہ جو نئی آئی ہے اس کی نحوست ہے. اللہ حفاظت ہماری فرمائے. میرے بھائی, کیا اللہ نے کسی ایسی چیز کو دنیا میں پیدا کر دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو؟ نہیں. اللہ نے تو ساری چیزیں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. انما الدنیا خلقت لکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. اور فائدے والی چیز میرے بھائیوں منحوس نہیں ہوا کرتی. پھر وہ فائدے والی کہاں رہی اگر اس کے اندر نحوست اللہ رکھ دے. تو یہ ہمارے باطل عقائد جو ہیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنے اعمال درست کر لیں, ہمارے لیے پھر کوئی دن عید کے دن سے کم نہیں رہے. یہ 100% بات ہے. اگر ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو ہمارے اعمال کی بدولت ہے. یہ ایام نہیں ہے, یہ ایام کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. فاسد عقائد, فاسد خیالات سے مسلسل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.